السلام علیکم دوستو، میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں جمعیت علماء ہند کے صدر جناب مولانا ارشد مدنی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کا مین مقصد کیا ہے، مین ادیشیہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے کیا لکش انہوں نے تیار کیا ہے کہ ہمیں اس لائن سے کام کرنا ہے۔ جس طرح رام لیلا میدان کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان ہوا کہ اللہ اوم ایک ہی ہے، تو بھئی ان باتوں سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ بھئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کا دین اور نبی کا طریقہ مکمل آ جائے، تو ان بیانوں سے تو مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آپ سب کو سنا رہے ہو۔ جب یہ بیان سنیں گے لوگ کہ اللہ اوم ایک ہے، تو جو اوم کو پوجتے ہیں وہ سوچیں گے ہم بھی مسلمانوں کی طرح ہیں۔ وہ یہ کیوں سمجھیں گے کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ پھر ان کی نظروں میں وہ شرک نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس بیان سے یا اللہ کے دین کو اس بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اللہ اوم ایک ہے۔ بھائی سب کو بتا دیا آپ نے، اللہ والے تو اللہ کی عبادت کر رہے، اوم والے اوم کی کر رہے، تو اوم والے یہ سمجھیں گے تم بھی توحید کی عبادت کر رہے ہو۔ تو میرا کہنے کا جو مقصد ہے، آپ اپنا ایک پرم لکش بنائیے، ادیشیہ بنائیے کام کرنے کا کہ بھئی جمعیت علماء ہند اس نہج پہ کام کرے گی۔ یہ نہیں کہ کہیں پہ کوئی فساد ہوا، کچھ لڑکوں کو پرشاسن نے اٹھا لیا، انہیں آپ نے چھڑوا دیا، ٹھیک، یعنی کہ یہ تو وہ کام ہو گیا نا، کوئی پریشانی آئی تو اس پریشانی کے بعد آپ نے کام کرا، لیکن پہلے سے آپ کا کوئی مین طریقہ نہیں ہو تو بتائیے آپ۔ تو میری رائے ہے کہ جناب مولانا ارشد مدنی صاحب اور محمود مدنی صاحب سے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی تعلیم کو دنیاوی ترقیات کا روپ دیں۔ جیسے کوئی بھی لڑکا حافظ قرآن کے بعد مولویت کا کورس کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے ایک پیکج تیار کریں کہ ہم اس کو 3 لاکھ روپے کا پیکج دیں گے جو بھی بچہ مولویت کا کورس کرے گا، اور اس کو وہ چاہے بزنس کرے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ اپنی شادی کرے، وہ اس کو ایک دیں آپ، یعنی اس کے لیے روزگار کا راستہ کھلے گا۔ کوئی بچہ مفتی بنے، اس کو بھی دیں آپ کہ بھئی ہم 5 لاکھ کا پیکج دیں گے، جمعیت کی طرف سے دیا جائے گا۔ پورے بھارت کے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو چندہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے فیصلہ لیں گے تو لاکھوں بچے آئیں گے مدرسوں کی طرف۔ اب ایک بچہ مدرسے کی طرف آ رہا ہے اور 99 بچے مدرسے سے دور ہیں۔ لڑکیوں کے لیے پیکج نکالیں، جو بھی لڑکی حافظ قرآن کے بعد مولویت کا کورس کرے گی اس کو 3 لاکھ کا پیکج دیں گے، 2 لاکھ کا پیکج دیں گے۔ ایک طرف تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک ایمان والا 7 زمین 7 آسمان سے قیمتی ہے۔ آپ 3 لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتے؟ ایک لڑکی اگر حافظ قرآن کے بعد مولویت کا کورس کرتی ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کی تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنا دیتی ہے، یعنی کہ شریعت کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے، اسلام کے مطابق زندگی جینے کی راہ پہ اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے، اس کے لیے آپ پیکج رکھیں تاکہ
اللہ کے دین کے ماننے والے یعنی مسلمان بھارت کے اندر چمک جائیں. جب بھارت کے اندر مسلمان چمک جائیں گے تو پھر مسلمانوں کو جو لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ ٹارگیٹ نہیں کریں گے، وہ دوستی کریں گے. کیونکہ ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مسلمان بہت کم ہو، اور کم ہونے کی وجہ سے ہی ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے. اور جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں کی ترقی رک جاتی ہے. دنگے ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، جن کی شادیاں ہونی تھی اور 2 4 6 سال لیٹ ہو گئی، یہ تو بڑا نقصان ہے. تو میری جمعیت علماء ہند کے ہر بڑے لیڈر سے یہی اپیل ہے کہ پرم لکش کی محنت کریں، اپنا ایک ٹارگیٹ طے کریں. ہاں، کہ جو بھی بچہ عالم بنے گا اس کو ہم 3 لاکھ کا پیکج دیں گے یا 5 لاکھ کا پیکج دیں گے، لڑکی کو ہم 3 لاکھ کا دیں گے. ویسے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان سے قیمتی ہے ایمان والا. جنت میں ایسے ایسے محلات ملیں گی انسان کو، ایمان والے کو، کہ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی. تو اس کی قیمت دیکھیے آپ، وہاں کیا قیمت لگائی جا رہی ہے. ایک بچہ مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے، عالم بنتا ہے، پھر وہ اس کو 5 6 سال محنت کرنی پڑتی ہے. کہیں مدرسے میں، کہیں مسجد میں امامت کرے گا یا کوئی نیا کام سیکھے گا، تو اس کے بعد میں وہ اپنی دنیاوی زندگی کو سیٹل کرتا ہے اور اس میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں ان کو نہیں کرنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ایک وہ بنا لیا ہے، بیلنس. ہاں، ان کے ہاتھ میں اماؤنٹ ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. ان کے بچے سمے پہ ان کی شادی ہو جاتی ہیں، ان کے کاروبار کی ٹینشن نہیں ہے. تو میرا کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دین کو، اللہ کے دین کی تعلیم کو دنیاوی ترقیات کا روپ دیں. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہو ایک بچہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج بن کے آتا ہے تو پورا کنبہ خاندان فخر کرتا ہے اس پہ فخر کرتا ہے، اور پورا گاؤں، پوری برادری فخر کرتی ہے. لیکن جب کوئی بچہ عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، تو چند لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ معذور بھی ہے، یہ تمہاری مدد کا محتاج بھی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو کسی کمپنی کا فون نہیں آئے گا کہ ہمیں مفتی کی ضرورت ہے یا عالم کی ضرورت ہے. لیکن جو بچہ ڈاکٹر، انجینئر بن کے آئے گا، اس کو کمپنی فون کر دے گی، کمپنی ڈھونڈتی ہے. کیونکہ جو بھی بچے مدرسے، مسجد، اس کالجوں سے پڑھ کے آتے ہیں ان کو نیٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جن کمپنیوں کو ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو چھانٹ کے بلا لیتی ہے. لیکن مفتی کو نہیں بلائے گی، عالم کو نہیں بلائے گی. یہ سب تم کو اور ہم کو طے کرنا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مسلمان وہ دلدار قوم ہے جو کروڑوں روپے منٹوں میں اکٹھے کر سکتی ہے. آپ ہر مسجد کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر دیجئے اور ایک نیا اکاؤنٹ نمبر دیجئے، اور یہ اعلان کریے کہ ہم 3 لاکھ روپے کا پیکج اس لڑکی کو دیں گے جو لڑکی حافظ قرآن کے بعد مولویت کا کورس کرے گی، اور 5 لاکھ کا پیکج ہم مفتی کو دیں گے جو بچہ حافظ قرآن کے بعد مولویت اور مفتی کا کورس کرے گا. دیکھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے بھارت کے اندر 5 کروڑ 6 کروڑ لڑکیاں اللہ کے دین کی تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں گی. اور جو آج بے حیائی چمک رہی ہیں، جو آج بے پردگی چمک رہی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. اور آپ خود ہی بتاتے ہو اپنے بیانوں میں کہ جی 50,000 لڑکیاں ہندو بن گئی، یا 1 لاکھ لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو گئی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے تو ہو رہا ہے دین کی تعلیم کو آپ نے ڈیولپ نہیں کرا. اللہ کے دین کی تعلیم کو دنیاوی ترقیات کا روپ دو.
انسان اپنی محنت کا پروفٹ چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، دنیاوی تعلیم کا اس کو بدلہ ملے یا نہ ملے، لیکن انہیں امید ہے۔ لیکن اللہ کے دین کی تعلیم کو ابھی تک ہم لوگوں نے دنیاوی ترقیات کا روپ نہیں دیا، بس ڈائلاگ بازی چل رہی ہے، بیان بازی چل رہی ہے، جلسہ لوٹنے کی تیاری چل رہی ہے۔ بس مائک میرے ہاتھ میں آ جائے، میں جلسہ لوٹ کے لے جاؤں۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے مولانا ارشد مدنی صاحب، محمود مدنی صاحب سے، کہ آپ اس پر وچار کریں اور دیکھنا بھارت کے کیسے، مطلب بھارت کے اندر ایک چمک دوڑ پڑے گی، مسلمان آپ کو چمک جائیں گے۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں جو دین سے دور ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان بن کے چمک بھی نہیں رہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندگی سے خالی ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے، اس پہ مشورہ کریے اور یہ کام کریے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔